کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اللہ ہے. لوگ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں, لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں, وہ پھر بھی لوگوں کا رزق بند نہیں کرتا, ورنہ رزق بند کرتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4482 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے, مجھے گالی دیتا ہے. کتنی سخت بات. حالانکہ نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی میری بیوی ہے, اور میں پاک ہوں, مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے یہ معلوم ہو کہ میں نے مر جانا ہے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام زندہ رکھے. جو هو الحی القیوم, خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامے ہوئے, اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے نہ مریدین کی ضرورت ہے اور نہ اسے اپنے فالوورز کی ضرورت ہے, نہ اسے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی ضرورت ہے کہ میری پارٹی میرے نام زندہ رکھے یا میری تنظیم یا میری جماعت میرا نام زندہ رکھے. اسے ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود سے زندہ ہے, ہر چیز کو تھامے ہوئے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے نام کو کوئی زندہ رکھنے والا ہو, تو وہ پھر اولاد ڈیمانڈ کرتا ہے, پھر اولاد نرینہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میری نسل بھی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور یہ اتنی بڑی گالی, دیکھیں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. صحیح بخاری 4482 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جب وہ میرے لیے اولاد تجویز کرتا ہے. اور پھر اس کا جو کلائمیکس آیا ہے نا سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, اللہ اکبر, اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے نا تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ اللہ کو کتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جب خدا کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرتے ہیں. قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اس میں تمام لوگ ہی شامل ہیں کسی نہ کسی درجے میں. کرسچنز کے اندر بد عقیدگی آئی, جیوز کے اندر آئی, ہندوؤں کے اندر آئی, مسلمانوں نے بھی اس لیول پر نہیں گئے, لیکن پھر اس طریقے سے امپلیمنٹیشن کرنی شروع کی. اور نور من نور اللہ کو بعض لوگ, میں سب کو نہیں کہتا, کچھ لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا. کچھ لوگوں کا نور من نور اللہ والا معاملہ اگر جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن بھی نور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, صحیح بخاری بھی نور ہے, صحیح مسلم بھی نور ہے, نور ہدایت ہے. قرآن حکیم میں واضح طور پر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا باذنی وسراجا منیرا. آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دیں. تو اس پہ نور من نور اللہ کے اعتبار سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, جسے شوق ہو تو وہ دے سکتا ہے. تو بہرحال یہ بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر لوگ وہاں پر ایگزیجریشن کر گئے, غلو کر گئے. عربی میں اسے غلو کہتے ہیں, انگلش میں ایگزیجریشن, اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں افراط و تفریط سے کام لینا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ٹچ سٹون آف تھیالوجی, توحید کی کسوٹی, یعنی اگر آپ سے آ کر کوئی پوچھے نا کہ اسلام میں خدا کا کانسیپٹ کیا ہے, گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے, الہ کا کانسیپٹ کیا ہے, تو وہ ایک سورت کے اندر سورہ الاخلاص,